الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کر یا معین الدین چشتی۔ جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ چشم بینا سے کہہ رہا ہے، چشم بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں صرف ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ میں تو ہوں صرف ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر، ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا۔ ساحر و جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحر و جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ساحر و جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ میں سراج قادری جس طرح دنیا سے جاؤں، میں سراج قادری اس طرح دنیا سے جاؤں، میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا
محمد وعلی آلہ صحابہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صحابہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ ہر سال رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں حضور خواجہ کل خواجگاں عطائے رسول ولی ہند وارث النبی سلطان الہند قطب المشائخ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر 6 روزہ جلسے منعقد کرتی ہے، جس کا یہ پہلا جلسہ جناب محمد لائق صاحب کے مکان میں ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کی حاضری اور ہمارا یہاں آنا دونوں اس بات پر اور اس خوشی میں ہے کہ ہم کو اور آپ کو سرکار غریب نواز سے محبت ہے۔ آج یہی زمانے کو بتانا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ مجھے سماعت فرمائیں گے تو زمانہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کو کس راہ پہ چلنا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز کی یہ ہم محفل کیوں سجا رہے ہیں، اور حضور غریب نواز کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، وہ سمجھنا آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے یہ محافل، یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی یہ جلسے میں شریک ہو۔ لوگ آج کل ان سے محبت کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں محبت کس سے کرنا چاہیے۔ کس کو کہنا چاہیے کہ ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ یہ آلتو فالتو لوگوں پر اپنی جانیں نچھاور کر کے، ان کو معاملی دھکا لگا تو دکانہ بن کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہو کہ حضور غریب نواز کی شان میں گستاخی کی گئی، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا، آج تک اس کو جیل میں نہیں بھیجے۔ تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ خواجہ غریب نواز کے قدم جہاں لگے ہیں اس مٹی پہ بھی ہماری جان قربان ہے۔ یہ جذبہ جب تک کہ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگا، مسلمانوں کو کوئی عزت نہیں ملے گی، مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب نہیں ہوگی، مسلمانوں کو کوئی نصرت حاصل نہیں ہوگی۔ مسلمان جب تک یہ نہ پہچانا کہ حضور غریب نواز کا ہم پر کیا احسان ہے، اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو غریب نواز کا نام لینا پڑے گا، غریب نواز کا دم بھرنا پڑے گا، اور غریب نواز ہی ہمیں فتح دلائیں گے، غریب نواز ہی ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم ان کی محبت میں جا رہے ہیں۔ ان کی محبتیں جنت میں نہیں لے جاتی میرے دوست، جنت میں لے جانے والی محبت اولیاء اللہ کی محبت ہے، صحابہ اکرام کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، رسول پاک کی محبت ہے، رسول اللہ پہ جو جان نثار کرنے والے ہیں ان اولیاء کی محبت ہمیں جنت میں بھی لے جاتی ہے، ہمیں رسول کی قربت بھی عطا کرتی ہے۔ یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فالتو آپ اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں، یہاں بیٹھیں گے تو جو وقت آپ کا جائے گا وہ سارے کا سارا وقت عبادت میں ہو جائے گا۔ اگر ان کی محبت میں کالے جھنڈے لگا لیتے ہوئے دکانہ بن کر کے ادھر ادھر کے وعدہ کریں گے تو ان کی جان، ایسے کئی لیڈروں کی جان حضور غریب نواز کی مٹھی پہ قربان۔ بولیے یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ بڑی دم سے سننا پڑتا میری تقریر۔ محبت کس کی رکھنا مسلمانوں کو نہیں معلوم، کس سے واسطہ رکھنا مسلمانوں کو نہیں معلوم، اور چلے ہیں ان کے پیچھے۔ ہم کو ان کی محبت، ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھے، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، اور ہم رسول اللہ پہ جان دینے کے لیے جنہوں نے ہمیں سبق پڑھائے ہیں وہ ذات حضور خواجہ غریب نواز کی ہے۔ حضور غریب نواز کا ہم عرس اس لیے دھوم سے مناتے ہیں کہ سارے درگاہ کو جانے والے، سارے جو غریب نواز کا نام لینے والے سارے لوگ
تفریحاً نہ جائیں، میرا کہنا ہے جائیں تو یہ سمجھ کے جائیں کہ یہی غریب نواز ہے، ہمارے نگہبان ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہمارے ایمانوں کے محافظ ہیں، ہماری جانوں کے محافظ ہیں، ہمارے گھر کے محافظ ہیں، ہمارے دل کے محافظ ہیں۔ اس لیے تو حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے ولی کی بات ولی سے سنو، ولی بتائیں گے آپ کو کہ اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں بیٹے تقریر کریں، انہوں بیٹے تقریر کچھ بھی بولے، اس کے بعد بول دیا درگاہ کو جانے سے کیا ہوتا، یا غریب نواز کہنے سے کیا ہوتا، یا رسول اللہ کہنے سے کیا ہوتا۔ آپ بھی ہو بولے تو ہولے بولوں کو پکارنے سے کیا ہوتا؟ یہ بھی تو سوچو نا، ان کو پکار رہے ہیں، ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ 70 سال سے کون حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں، اپنے گھرا بھر رہے ہیں، مگر میرے غریب نواز نے سب لٹا کر آیا۔ رسول پاک نے ان کو بر صغیر کا شہنشاہ بنا دیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں بغیر بلائے ان کی درگاہ کا آپ منظر دیکھیے، ایسا آپ کو معلوم ہوگا، دور کھڑے رہ کے دیکھیے کہ ایک شمع ہے جس کے اطراف پروانے منڈلا رہے ہیں۔ آج دیکھ لو منظر اجمیر شریف کا، اگر آپ وہ تصویریں دیکھ لیجئے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مرکز رحمت ہے اور بھکاریاں ان کے اطراف طواف کر رہی ہے۔ یہ جذبہ صرف دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، حقیقت کیا ہونی چاہیے وہ سمجھانے کے لیے یہ جلسے رکھے جاتے ہیں۔ جلسہ کر کے آپ میں بول لیا، آپ سن لیے، آپ میری تعریف کر لیے، بھائی ہماری تعریف مت کرو، آپ تعریف کرو اس خدا کی جس نے ہم کو غریب نواز عطا کیا۔ وہ غریب نواز جو ہندوستان میں آ کر ہمارے مقدروں کو چمکا دیا، وہ غریب نواز جو ہندوستان میں آ کر ہم معمولی چیزوں کے آگے سربہ سجود ہوتے تھے، انہوں نے سلیقہ عطا فرمایا، یہ معمولی چیزیں تمہارے آگے جھکتی ہیں، تم کو جھکنا ہے تو اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہے۔ اور آج کے سیاسی لیڈر آپ کو مشرک بنا رہے ہیں، آپ کو مشرکانہ جلوسوں کا استعمال کر رہے ہیں اور مشرکانہ نعرے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ ماحول ہے۔ ارے ماحول تو جب تھا جب غریب نواز اس ہندوستان میں جلوہ گر ہوئے تھے، اس ماحول سے زیادہ بدتر ماحول تو نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے کونے بر صغیر میں جتنے مسلمان آباد ہیں، جتنی مسجدیں آباد ہیں، جتنے دینی مدرسے چل رہے ہیں، جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یہ صدقہ ہے حضور غریب نواز کے قدموں کا۔ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ غریب نواز کا احسان ہے، آپ جو سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ مسلم پرسن اللہ ہے، یہ احسان ہے غریب نواز کا، آپ جو شریعت کی باتیں کر رہے ہیں یہ احسان ہے غریب نواز کا۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں جو خانقاہ آباد ہے یہ صدقہ ہے غریب نواز کا۔ اس بات کا احساس رکھو بھائی، اسی بات کے احساس کے لیے یہ جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گئے ہیں۔ مسلمانوں کو جاگنے کا وقت ہے، آپ کو تھپکیاں دے کے سنایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے آپ کے مقدر یہ لٹے پٹے لیڈرا کریں گے، ارے ہمارا مقدر سنوارنے والے خواجہ غریب نواز غوث اعظم ہے، امام حسین مولا علی ہے، ہمارا مقدر سنوارنے والے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہم ان کی طرف نہ دیکھیں۔ میری تقریر سننا تو اسی ذہن سے سننا پڑے گا، اسی احساس کو بلند رکھنا پڑے گا، آپ کو یہ جذبہ پیدا کرنے پڑے گا کہ ہمارا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ نے ہمارے لیے غریب نواز کو بھیجا ہے، تو ہماری نظر غریب نواز کی چوکھٹ پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر غوث اعظم کے تعلیمات پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر حضور غریب نواز کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ ہم غریب نواز کے اصولوں کو چھوڑ کر کیا درگاہ جائیں؟
غریب نواز کے اصولوں کو چھوڑ کے کیا جلسہ منائے، غریب نواز کے اصولوں کو چھوڑ کر کیا باتیں کرے، ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میرے غریب نواز نے بتا دیا دنیا کوئی چیز نہیں ہے، تم اگر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا تمہارے پیچھے آ جاتی ہے۔ یہ غریب نواز کا پیغام ہے۔ اور غریب نواز کا یاد سے کیا ہوتا ہے وہ بتا کہ میں حضور غریب نواز کے حالات طیبہ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بسا ہوا ہے کہ ہم دنیا ہی کمانا چاہیے، ہر ایک کو بات کریں گے تو کروڑوں روپے کی بات کریں گے، لاکھوں روپے کی بات کریں گے، نہ کروڑوں روپے رہیں گے نہ لاکھوں روپے رہیں گے، سب چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ آج ننھیوں کی چکر میں ہیں لوگ، یہ ننھیوں کی چکر چھوڑو، غلامی رسول اختیار کرو۔ آپ ادھر کوئی ہمیشہ دیکھیے آپ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی ایسا کما ایسا ہے، بعض لوگ تو بول رہے ہیں بھئی کمانے کے لیے جو چاہے کر سکتے، بھائی زندگی گزارنا ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ اور ہم کو سرکار نے بتایا یہ زندگی اللہ اور رسول کے لیے ہے، مال دولت کے لیے نہیں ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مکانوں پہ اترانے کے لیے نہیں ہے، کاریں خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ 1,00,000 کا سیل فون خرید کے بول رہے ہیں ہمارے گھر 1,00,000 کا سیل فون ہے، چور لے لیا تو دل میں پی ہو جاتا، ارے یہ کیا ہو گیا، تو یہ کیا ہے، چلے جاتا، سب چھیننے والی ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ڈرو تو اللہ سے ڈرو، رکھو تو رسول کی محبت رکھو، اولیاء سے عقیدت مندی کا اظہار کرو۔ ہمارے کو یہ کہہ کے یہاں تک لا دیا گیا کہ صرف اللہ کو مانو، کسی کو مانو، یا رسول اللہ مت کہو، یا غوث مت کہو، یا خواجہ مت کہو، تو دیکھ لو کیا حالت ہو گئی۔ معمولی لوگوں سے ڈر رہی، معمولی لوگوں سے گھبرا رہی۔ ماحول ہندوستان کا ایسا نہیں ہے، تو ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھا۔ ہندوستان کا ماحول اس سے بدتر تھا جب میرے غریب نواز آئے۔ تمہارے گھر کیا تھا، یہاں کا ماحول کیسا تھا، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن یہاں بیٹھنے کا کیا ہوگا، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ سننا بھائی، یہی بولے سو بات بولے، مطلب کھائے سو کھانا کہیں کھاتے، دعوت رہی تو یہاں سے بنجارہ ہل جاتے، سڑی بریانی کھا کے آتے، بیٹھ جاتے ہیں یہ دسترخوان پہ اس دسترخوان۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں لوگ پردے کے سامنے ایسا کھڑے رہے، اچھے لوگ موٹر کار میں بیٹھ کے آ کے پردے کے سامنے بھیکاری بن کے ٹھہرے۔ کیا میاں دو بوٹی کے ہاتھ سے اپنی عزت دے دیے۔ یہ ماحول تو ہمارا ہے، ہم کھانے پینے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور غریب نواز نے کھانا پینا چھوڑ کے بتا دیا کہ زندگی کھانے پینے سے نہیں ہوتی، زندگی روپیے پیسے سے نہیں ہوتی، زندگی مال و متاع سے نہیں ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے تو رسول اللہ کے قدموں کو پکڑنے سے ہوتی ہے۔ یہ غریب نواز نے بتا دیا ہمارے کو، اس لیے آج زمانہ ان کو یا غریب نواز کہتا ہے، اور زمانہ ان کو مانتا ہے، اس لیے مانتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے جو بات ہم کو ہمارے سینوں میں منتقل فرمائی تھی، اس کو جگانا ہے، اس کو کرنا ہے، تو ہم کو پھر وہی فتح نصرت ملے گی، اور ہم کو پھر وہی کامیابی ملے گی، ہم وہی حکومت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جب ہم نے غریب نواز کی چادر کو چھوڑ دیا، غریب نواز کے آستانے کو چھوڑ دیا، ہمارے ذہنوں میں بتا دیا گیا یا غریب نواز کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شرک ہے، یہ سارے کام غریب نواز نے کیے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننا غلط ہے، اولیاء اللہ کو پکارنا غلط ہے، درگاہوں پہ جانا غلط ہے، تو تم غلط ہو گئے، درگاہ تو قائم ہے۔ مگر آج یہ احساس دلانے کے لیے ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم آپ کو صحیح انداز فکر دینے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جھانک کے دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے کو ڈرا کے ہمارے کو کھانے پینے پہ لگا دیا، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ نصرانیوں کی سازش ہے، یہ لبرلزم والوں کی سازش ہے، یہ سوشلزم والوں کی سازش ہے۔ آج ہم جو کھانے پینے کی طرف پڑے ہوئے ہیں، زمین جائیداد جس کو دیکھو وہاں زمین ہے میری، وہاں خریدنا ہے، وہ ہے، یہ مقدمہ ہے، وہ ہے، زمین کے مقدمے لڑ رہے۔ کبھی یہ بھی مقدمہ لڑو کہ میری آخرت کا پلاٹ کہاں سے لوں میں، کبھی یہ تو مقدمہ لڑو کہ جنت میں میرے کو پلاٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔
زمینوں پہ تو بہت پلاٹا خرید ہے، یہاں ہے وہ جھگڑا چل رہا، وہ پولیس والے پیسے کھا جا رہے ہیں، سیاسی لیڈر کھا جا رہے ہیں. یہ پورے سیاسی لیڈروں کی کی ہے، آپ لوگوں کی آمدنی پہ ہے. بنڈیوں سے پیسے وصول کر لیے، دکاندار آیا اسے پیسے وصول کر لیے، زمینات کے الٹے پلٹے دھندے کر کے وہاں سے پیسے مار دیے. تو یہ غلط کام ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ غلط کام کرنے پر اللہ کی رحمت ملے گی؟ پھر انہوں کے لیڈر ہے، ان کا تو کام ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، اپنے پیسوں سے کرنا. تم رہیں گے محلوں میں اور ہم معاملے گھروں میں رہے، اگر آواز کرے تو ان کو لگا کے آپ کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور غریب نواز نے محل کو ٹھوکر مار کے ہم کو زندگی عطا فرمائی. فرق ہے بابا غریب نواز میں اور آج کل کے لوگوں میں. یہ احساس بیدار کرو، پتہ چلے گا، پھر ہمیں قوت ملے گی، ہمیں پھر طاقت ملے گی، ہمیں پھر وہ ہمت و جرأت ملے گی اور ہم مقابلہ کر سکیں گے. یہ آج کل کے کوئی لوگ نہیں ہیں. جب غریب نواز آئے تھے تو کیسے سخت لوگ تھے، کیسے ظالم لوگ تھے، کیسے غریب نواز کو ہندوستان میں رہنے نہیں دے رہے تھے. آپ تو یہاں 10 مکانہ بنا کے بھی آپ پریشان ہیں، اور غریب نواز کرنے تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ موٹروں کاروں میں پھر کے پریشان ہیں. غریب نواز کو تو اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ پہ بھی بیٹھنے نہیں دیا گیا. کدھر بابا؟ یہ باتیں بتاؤ نا لوگوں کو، یہ ہمت دلاؤ نا. مسلمانوں کو پس کر رہے ہیں، حالات نہیں ہے، حالات نہیں ہے. ہم کسی کو برا نہیں، ہم سب سے مل کے رہنا. ہم بولے ہم کسی سے ملتے نہیں، ہم اس سے ملتے ہیں جو غریب نواز کو چاہتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو رسول اللہ کو پکارتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت، احدیت و حیدیت کو مانتا ہے. ہم اس سے ملیں گے، تم جیسے پھٹی چنوں سے نہیں ملیں گے. ہم اس سے ملیں گے جو یا اللہ یا رسول اللہ کہتا ہے، جو کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے، جو نماز میں بھی رسول کا خیال کرتا ہے، جو یا غریب نواز پکارتا ہے مشکلوں میں، یا غوث اعظم کرتا ہے، 11ویں کرتا ہے، درگاہ کو جاتا ہے، درگاہ کو رحمتوں کا ٹھکانہ سمجھتا ہے. آپ کو پڑھا دیا گیا، بچے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا عرس کرنا؟ تو قرآن پڑھے کیا تم؟ حدیث میں ہے کیا؟ پڑھے کیا؟ قرآن پڑھے نا حدیث پڑھے. خالی سعودیہ کا کھا کے آگے. اب سعودیہ کیا کر رہی؟ سعودیہ یہودیوں کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے. اب سے نہیں، ہم تو عرصوں سے بول رہے ہیں یہ سعودی یہودی ہے. اب دیکھنے میں آ گیا مدینہ طیبہ میں سینوا گھر کھل رہے ہیں، جوئے خانے کھل رہے ہیں، عورتیں کاراں چلا رہی ہیں. دیکھیے کہاں آ گیا معاملہ. کیسا اسلام کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں. اسرائیل کے لیے سعودی عرب دیا جا رہا ہے. اسرائیل جو برسوں سے مسلمانوں کو مار رہا ہے، برسوں سے فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی یہ سعودی یہودی آواز اٹھایا؟ سوچو نا. پھر یہ سعودی کا کھا کے آ کے بولے درگاہ کو نہیں جانا، 11ویں شریف نہیں کرنا، 6ٹی شریف نہیں کرنا، غریب نواز کی درگاہ کو نہیں جانا. آپ وہ کرے، کیا ملا آپ کو؟ آپ کو دوزخ ملی. اور ہم نے ہمیشہ کہا یا غریب نواز، تو ہمیں یہ امید ہے کہ غریب نواز کی نظر کرم ہو جائے گی تو ساروں کو جنت مل جائے گی ان کے چاہنے والے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، حدیث سنو. بڑے پوچھتے حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا؟ انہوں چلے. یہ لمبی داڑھی چھوڑا تو اس کے پیچھے چلے. جتنی لمبی داڑھی والا ہے اتنا گمراہ ہے. اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ ہم ہے ٹانگا چیر کے نماز پڑھنا، پینٹ شرٹ میں پڑھنا، لنگے سر نماز پڑھنا، یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. مسجدوں میں لنگے سر آ رہے، نہ امام بول رہے نہ خطیب بول رہے، مذہبی مقامات پہ لنگے سر پھر رہے ہیں. ادب کا نام نہیں ہے، بے ادبی پھیلا دی گئی ہے. باپ سے بچہ کھڑے رہ کے بات کر رہا ہے، باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بچہ بات کر رہا ہے، ماں کو بچیاں جھڑکی دے رہے ہیں. اور غریب نواز کو سنو تو ماں کا کیسا ادب کر رہے ہیں. کدھر ڈال دیا گیا آپ کو؟ اب بچوں کو جو ہے جلسوں میں جانے روکتے ماں باپ، نہ کو جاؤ، باہر جاؤ. امریکہ کو گئے
تو بیماری بابا کو نہیں آتی، اماں کو نہیں آتی، امریکہ میں رہ کے کماؤ بیٹے، میں کیسا بھی گزاروں گا، بچہ جلسے میں رہا، ارے بابا کو بیمار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میاں، تو امریکہ کو گیا تھا تو کیا بیمار تھے، اب کیا کرے، آسٹریلیا کو بھیج دے رہے ہیں، امریکہ کو بھیج رہے ہیں، یو ایس کے کو بھیج رہے ہیں، وہاں جا کے بولے ہاں بچہ کما کے لا، میں مرا تو بھی مرا، تو کما کے لا بس، ہاں میرے کو لا کے کار دلا، میرے کو گھر دلا، میرے کو دنیا کر۔ اور اگر بچہ جلسے میں گیا، اگر بچہ دینی اجتماع میں گیا، بچہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا، ارے وہاں کیوں بیٹھے، وقت خراب ہوتا، اماں بیمار ہے تو نہیں معلوم، تمہارے کو بابا بیمار ہے، ان کی خدمت نہیں کرنا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے، ہاں ایسے ماں باپ کو چھوڑ جاتے جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، جو غریب نواز کو نہیں مانتے، جو غریب نواز کے جلسوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، نہ وہ ماں باپ بہتر ہے نہ وہ بچے بہتر ہیں۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں جاؤ بیٹا بیٹھو، جیسے صحابیات کرتی تھی، کہاں آپ کو سکھایا گیا، ہاں سیاسی جلسہ رہن دو، جا کے ٹابا 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 بول کے رہتے ساتھ، کہہ کے ٹابا کیا کرنے والے ہیں، ٹابا بابا کچھ نہیں کرتے، سب کرتے ہیں خواجہ۔ یہ ذہنوں میں اٹھا لو آپ ہماری تقریر سننے کے بعد، اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی پوچھ لینا میرے سے، ابھی پوچھنا، آپ اطمینان ہوئے تک گفتگو کرتا ہوں۔ آپ لوگ جا رہے ہیں غلط راستے پہ، صحیح راستے پر آ جاؤ، یہ چھوڑو دنیا کی لالچ، آ جاؤ غریب نواز کے قدموں پہ۔ ہر گھر میں غریب نواز کی فاتحہ ہوتی تھی، ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ہر گھر میں، حیدرآباد کے ہر گھر میں اور مسجدوں میں غریب نواز کی فاتحہ ہوتی تھی۔ اب دیکھ لو، یہاں جا کے پوچھو مسجد میں ہوئی کیا غریب نواز کی فاتحہ؟ آج 6 رجب تھی، ہر مسجد میں فاتحہ ہوتی تھی، ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی۔ اور کیا تھا، کوئی ملیدہ بناتا تھا، کوئی گھوڑے بول کے بناتا تھا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم، گھوڑے بڑے میٹھے چکولیاں جن کو بولتے ہیں، گھوڑے بنا کے فاتحہ دیتا تھا، ملیدے بنا کے فاتحہ دیتا تھا، میٹھا کھانا تو ہر گھر میں پکتا تھا، اور بڑے بڑے فاتحہ لوگ دلاتے تھے اپنی اپنی حیثیت سے، تو ہر گھر میں خوشیاں تھی۔ اتنی پریشانی تھی جو آج پریشانی ہے، ہاں ایک پریشانی نہیں ہے، 10 پریشانیاں ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں تو ماحول ایسا ہے کہ جینا بھی مشکل ہے، مرنا بھی مشکل ہے، جیے بھی تو بڑی پریشانیاں ہیں، اور مر گئے بھی تو پریشانیاں ہیں، مرنے کے بعد بھی پورے پیسے دواخانے والے کو دینا پڑ رہا، ایک ایک بل کا حساب، 2 گھنٹے لاش پڑی ہوئی ہے، رشتہ دار لے جا نہیں سکتے، اور پورا مار دیے، ہاں بڑے بڑے انجیکشن دیے، ہزاروں روپے کے انجیکشن دیے، مگر بچا نہیں سکے، دیے نہیں دیے کس کو معلوم، مریض سے ملنے نہیں دے رہی، ہاں مر رہی انہیں تو جو ہے مر رہے ہیں، اس پر بھی جو آکسیجن لگا رہے ہیں، اس کے بھی وینٹیلیٹر لگا رہے ہیں، ارے مرنے والے کو تیرے ڈاکٹر ہے نہیں معلوم کیا حالت ہے مریض کی، کس کیفیت میں ہے، بلا بنانا ہے، 2 گھنٹے بلا دینے کے بعد جب لاش دی جا رہی ہے، پھر بولیے آپ ملنا بھی مشکل، گڑنے گئے تو خبر کھولنے والا ہزاروں پیسے لے رہا۔ دیکھیے کتنے مشکل حالات ہیں، اور اس دور میں کیا تھا، مر گئے بھی تو خوشی تھی، جی گئے بھی تو خوشی تھی، کیونکہ ہر گھر میں غریب نواز کی فاتحہ ہوتی تھی، ہر گھر میں یا غریب نواز کہا جاتا تھا۔ اور یہ سعودی عرب اور یہ جیسے کہ امریکہ کے غلام، یہ جو ہے یہودیوں کے غلام، یہ جو ہے نصرانیوں کے غلام نے ہمارے کو یہاں پہنچا دیا۔ عرس کرنے سے کیا ہے، درگاہ جانے سے کیا ہوتا، یا غریب نواز کرنے سے کیا ہوتا، یا اللہ کہو جا رہے نماز پڑھ لیں، وہ نماز پڑھ کے آ جانے، ٹھونگا مار کے نماز پڑھ لیں، سمجھ رہے ہیں بڑے نمازی ہے، لنگے سر نماز پڑھیں، سمجھ رہے ہیں بڑے نمازی ہے، ہم جو ہے مسجد کو جا کے چھو کے آ رہے ہیں، فرض پڑھ کے نکل جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بڑے نمازی ہے، دعا نہیں کر رہے ہیں بڑے نمازی ہے۔ ارے نماز سیکھنا ہے تو آؤ جاؤ خواجہ کے پاس، انہوں سکھائیں گے کہ نماز کیسا پڑھنا چاہیے۔ اس لیے یہ جلسہ کیا جاتا ہے، کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ سنیے حدیث پاک، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، سرکار نے جو فرمایا اس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم نہیں بول کے نہیں ہے، لوگ بولتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، ہمارے بلا سب معلوم ہے، ہاں رکھیے، سڑا کھانا رکھو، بریانی رکھو، ہاتھ کدھر جاتے ہیں دیکھ لو۔ یہ دور میں بچے کو بھی معلوم ہے،
لیکن صرف مال دولت دنیا کے واسطے دین کو چھوڑ رہے ہیں. اور میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. یہ سرکار دو عالم کا ارشاد ہے. سرکار فرما رہے ہیں جہاں صالحین کا یعنی اللہ والوں کا، جہاں اولیاء اللہ کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے حبیبوں کا، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پورے مجمع سے، بیماری دور رحمت سے ہوں گی نا؟ گھر کے میں جو تمام بلائیں رحمت سے دور ہوں گے نا؟ وبائیں رحمت سے چلے جائیں گی نا؟ بلائیں رحمت سے جائیں گی نا؟ ہے نہیں ہے؟ ہاں. یہاں یہ سرکار یہ نہیں بولے کہ پیسوں سے رحمت نازل ہوتی، بول سرکار یہ بولے کیا حدیث میں؟ کوئی حدیث میں نہیں بولے، قرآن میں بھی نہیں بولے کہ پیسے جمع کرو تو بلائیں جائیں گی، رحمتیں آئیں گی. پیسے جمع کرو رحمتیں آئیں گی یہ نہیں بولے. بولے کیا؟ بولو آپ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ. صالحین سے، اللہ والوں کے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کریں گے تو رحمتیں ملے گی. اب رحمتیں کیا کیا کرتی ہیں؟ آپ دعا تو کرتے ہیں اللہ رحم فرما، اللہ رحمت عطا فرما. رحمت زحمت کو دور کرتی ہے. یقین ہے کہ نہیں آپ کو؟ اتنا ہی سمجھ جاؤ آج جلسے میں تو میں سمجھوں گا کہ آپ خواجہ کو سمجھ گئے. ذکر سے غالی، ان کی ذکر سے، ان کی بات سے، ان کے بیان سے سرکار دو عالم ہمارے آقا علم غیب رکھنے والے مالک حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم سرکار کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہاں بولا بھائی دوا پہلے کھاؤ، پہلے رحمت مانگو. ذرا بیماری آئی تو پہلے غوث اعظم کو پکار کے تو دیکھو. ہاں دوا کھاؤ تو یا غوث بولو یا خواجہ بولو. ذرا رحمت پر یقین رکھو تو رحمت آئیں گی. آپ کو تو ڈاکٹر پہ یقین ہے، آپ کو تو میڈیسن پہ یقین ہے، آپ کو تو سائنس پہ یقین ہے. اور غریب نواز نے بتا دیا سائنس ڈاکٹر بعد میں، پہلے اللہ رسول ہے. ادھر آ جاؤ آپ. بیماری دور ہوتی ہے رحمت سے دور ہوتی ہے. ہماری بے روزگاری دور ہوتی ہے رحمت سے دور ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو رحمت سے دور ہوتی ہے. تو سرکار کیا فرمائے؟ رحمت کہاں ملتی ہے؟ اللہ والوں کے ذکر سے. سرکار فرمائے اللہ والوں کے ذکر سے رحمت ملتی ہے. تو اب بولو اللہ والوں کا ذکر کتنی ضروری ہے. اب ہر گھر میں ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہر گھر میں فاتحہ دو اولیاء اللہ کی، ہم جو کہتے ہیں جو ہر گھر میں یا غریب نواز کی کہا کرو، ہم جو کہتے ہیں کہ غریب نواز کے توہرے اپنے گھروں میں لگاؤ، تو بتا کیا ہے؟ سرکار ذکر بول رہی، ذکر بول رہے. ذکر سے رحمت ملتی ہے. تو ذکر سے کیا؟ ہم کہیں یا غریب نواز، یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بولے غریب نواز کی کا روضہ اجمیر شریف میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں غریب نواز نے رسول پاک کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے، یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. ہم کہیں غریب نواز وہ ہے جنہوں نے جے پال جوگی کو اپنے قدموں پہ گرا دیا، یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے نہیں. ہم غریب نواز، ہم کہیں غریب نواز اللہ کے محبوب ہے، یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، یہ ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں غریب نواز کا نام لینے سے بلائیں دور ہوتی ہے، ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ان کا نام لے لیتے ہیں، صرف ذکر کر لیتے ہیں تو بلائیں دور ہو جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ. اب بولیے اگر یہ ذکر ہے جیسے انہوں نے کہا یا نعرہ خواجہ کہا، آپ نے کہا یا غریب نواز، یہ ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں یہ ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ اگر گھر میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں، آپ کے بچے نے پوچھا ڈیڈی ڈیڈی بابا بابا آج ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ میرا ولیمہ ہو رہا. بولیں گے کہ حضور غریب نواز کی فاتحہ ہے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو اب غریب نواز کا ذکر آیا کہ نہیں گیا؟ آپ نے فاتحہ دلائی،
آپ کی بیگم نے پوچھا آج کیا فاتحہ دلا رہے ہیں؟ ارے عرس ہے نا، 6 رجب ہے، اس لیے غریب نواز کی فاتحہ دلانا ہے، میٹھا کھانا کھاؤ بناؤ۔ تب غریب نواز کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ فاتحہ جو گھروں میں دی جاتی تھی یہ ذکر غریب نواز ہوتا تھا، غریب نواز کی باتیں چلتی تھی، اس لیے سرکار فرما رہے ہیں جہاں ذکر میرے ولی کا ہوگا، جہاں ذکر اللہ کے محبوب کا ہوگا، وہاں نزول رحمت ہوگی، وہاں رحمت آئے گی، زحمت و پریشانی چلے جائے گی۔ تو جہاں جہاں بھی فاتحہ دلائی جاتی ہے وہاں سے پریشانیاں بلائی جاتی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ دلائیں گے کہ نہیں دلائیں فاتحہ؟ اب ثبوت ملا فاتحہ دلانے کا؟ تم کو کیا معلوم؟ یہ سعودی یہودیوں کو یہ لمبی لمبی داڑیاں چھوڑنے کے اہل حدیث بولنے سے ان کو فاتحہ کیا معلوم؟ یہ تو مر گئے مردود، ان کا تو یہ حال ہے، خالی داڑیاں پالنے سے قرآن آ جاتا ہے کیا؟ لنگے سر نماز پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے؟ دین کی سمجھ ملتی ہے تو اولیاء سے ملتی ہے، اور تمام اولیاء اللہ فاتحہ دلاتے تھے۔ یاد رکھو، آپ جو ہے ان لوگوں کو جواب نہیں دینے سے نہیں، انہیں بھی صحیح بول رہا ہوں گا۔ قرآن میں کہاں ہے تو قرآن پڑھا کیا پوچھنا؟ قرآن میں کہاں ہے فاتحہ کی جگہ علی لے کے بیٹھے؟ جبکہ کوئی بولا آپ فاتحہ نہ کو دو تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے 100 مرتبہ فاتحہ بول دینا، فاتحہ فاتحہ، بھاگ جانا شیطان۔ جیسا لاہور پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا، ویسی فاتحہ سے یہ وہابیاں بھاگ جاتے، یہ غریب نواز کے دشمن بھاگ جاتے۔ یہ نمازی نہیں ہے بھایا جو فاتحہ کے مخالف ہے، یہ نمازی نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے، یہ میری نزدیک و مسلمان بھی نہیں ہے جو فاتحہ کا مخالف ہے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے کا مخالف ہے۔ فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فاتحہ میں سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے روکنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، میری نظر میں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فاتحہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ ہم کو معلوم ہو یہ آپ مسلمان ہیں۔ یہ فاتحہ کا ثبوت۔ آپ کدھر جا رہے؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ مخالفت کی ہے، آپ چند پیسوں کی خاطر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ ہاں میں ہاں ملانے سے دوزخ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ان وہابیوں کی، یہ خواجہ غریب نواز کے دشمن ہے، یہ غوث اعظم کے دشمن ہے، یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن ہے، یہ حضرت حسن بصری کے دشمن ہے، یہ امام علی کے دشمن ہے، یہ امام حسن کے دشمن ہے، امام حسین کے دشمن ہے، یہ رسول پاک کے دشمن ہے جو فاتحہ نہیں دلاتے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ اللہ کے رسول کی بات کا تو یہ بھی فاتحہ دلاتے تاکہ ان کے ذکر سے رحمت ملتی ہے۔ اور مزے کی بات سناتا ہوں میں آپ کو، سننے کو تیار ہے آپ؟ سنیے آپ مزے کی بات، دوسری حدیث سنا رہا ہوں، حدیث پاک ہے، رسول کی بات ہے، انکار کرے تو ایمان چلے جاتا۔ سرکار فرما رہے ہیں ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، تو سنا دیا میں آپ کو۔ پھر سرکار فرما رہے ہیں ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کفارۃ الذنوب یعنی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے خالی ذکر سے۔ میں ذکر بتا چکا ہوں آپ کو، خالی ذکر کرنے سے، خالی اب فاتحہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ بولیے گناہ مٹنا نہیں مٹنا؟ ہمارے کو تو قوم بولی گناہ کرتے جاؤ۔ ایک صاحب میرے کو بول رہے جھوٹ بولے تو کاروبار ہوتا، ملا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، کرو کاروبار لعنتی۔ آ کے نئے نئے چھوٹے چھوڑتے ہمارے سامنے، انہوں سمجھتے ہم کو جواب دینا نہیں آتا۔ بول صاحب ایسا نہیں کرو، دنیا بھی چلانا پڑتا، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے طریقے سے رہنا۔ ملا دنیا کے طریقے سے رہنا تو رسول کو معلوم، تم کو کیا معلوم؟ سرکار جو طریقہ بتائے وہ طریقہ چلنا۔ دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ تو لعنتی بن رہے ہیں۔ اللہ تو بڑا جھوٹے پر لعنت ہے، آپ بولے میں کاروبار جھوٹے کرتا ہوں تو پورا کاروبار آپ کا لعنتی ہے۔ ہاں آپ کے پاس تو کھانا بھی نہیں کھانا، لعنت میں بھرے ہوئے ہیں آپ، قدم قدم پہ جھوٹ بھرے، کیا کہ کاروبار جھوٹ سے چل رہا ہے ان کا۔ تو جھوٹوں کے پاس کہیں کو جانا، اپن سچوں کے پاس آؤ۔ اللہ بھی یہی بولا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں اللہ بولا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ کی سننا تم جھوٹے کی سننا،
اس لیے یہ بولنا چھوڑ دو آپ، دنیا میں رہے تو دنیا کے طریقے سے چلنا. ہم کو دنیا میں اس لیے دیا گیا ہے رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کے لیے، صحابہ کے طریقے پہ، اہل بیت کے طریقے پہ، اولیاء اللہ کے طریقے پہ چلنے کے لیے. یہ دکھاوے کی نماز پڑھنا، بعد میں جھوٹ بولنا. ہمارے بچپن میں بولتے تھے بوڑھے لوگ کہ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، کڑوی چڑھا رہے بھینس کے لیے. تو آج پورا ویسی حال ہو گیا ہے. ادھر نماز میں ایسے نمازی یوں آتے وقت سے پہلے امام صاحب 2 منٹ امام دیر کرے تو انہیں بے چین ہو جاتے جیسے ان کی نماز ابھی قبول ہو جائے. ہاں ارے امام کا کیا احترام ہے، مؤذن کا کیا احترام ہے، کچھ نہیں معلوم. وہ مؤذنہ بھی ایسی چاہے، امامہ بھی ایسی ہے آج کل کے، حالانکہ ان کے مقام بہت بڑے ہیں. مؤذن اور امام کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس دور میں مظلوم تو وہی لوگ ہیں بیچارے. کیا تنخواہ ہے؟ امام کی تنخواہ 3000، مؤذن کی تنخواہ 2000، اور آپ کو جو ہے 50,000 کما رہے جھوٹ بول کے. مولا تم اس واسطے اچھے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جتنے مؤذن امام ہیں نا، اچھے اچھے پیسے والوں سے زیادہ اچھا لباس پہنتے ہیں. دیکھ لو اچھے رہتے، صاف ستھرے. انہوں اتنے کما کے بھی پریشان ہیں. ہاتھ میں جو ہے گولیوں کا پتہ رہتا ہے ان کے پاس. انہیں بیچارہ فجر کو اٹھ کے اذان دے دیتا. یہ لوگ فجر کو اٹھ نہیں سکتے، نہیں نیند نہیں، رات بھر جگہ گولی کھائی تو بھی نیند نہیں آئی. این شیطان فجر کے وقت سلا دیا. بولا ایسی کرتا شیطان، کیونکہ تم شیطان کے دوست تھے. اگر تم اللہ کی طرف جاتے تو مؤذن صاحب جیسا اٹھے تم بھی اٹھ جاتے تھے. یہ ماحول ہے. آپ کو ماحول بھی بتاتے جا رہا ہوں میں صاحب، کیا ماحول ہمارا گر چکا ہے. ہم کہاں کہاں آ چکے ہیں. نمازیں ہم نہیں پڑھتے. ہاں اذان پہ اذان ہوتے رہتی، دکان میں بیٹھے ہوئے مٹر خرچہ کر کے ابھی جائیں گے. سگریٹوں پہ سگریٹاں مار رہے ہیں. ارے یہ سگریٹوں سے کیا فائدہ ہے؟ میرے کو آج تک سمجھ میں آیا. بازو بیٹھے تو ہمارے کو متلی ہوتی. انہوں سگریٹ شوق سے پی رہے ہیں، اس کے بعد آگے کیا کیا پی رہے ہیں نہیں معلوم. گٹکے کھا رہے، دانت خراب، گٹکے سے کینسر ہو جا رہا، سب معلوم رکھ رہے ہیں. لوگ مر جا رہے ہیں جوانی میں گٹکے کی وجہ سے، لیکن نوجوان گٹکے کھا رہے ہیں. ارے کبھی حسین کا شربت بھی پی کے دیکھو، کبھی 11ویں شریف کا میٹھا کھا کے دیکھو، کبھی چھٹی شریف کی جو ہے نا بگارا کھانا اور میٹھا کھانا کھا کے دیکھو کیسی قوت ہوتی ہے. یہ سگریٹاں چھوڑو، یہ گٹکے چھوڑو، غریب نواز کی چھٹی کی میٹھا چاول کھا کے دیکھو، سمجھ میں آئے گا. فاتحہ سے برکت ہے، رحمت ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ ہوگا، گناہ مٹا دیے جائیں گے. ہے کوئی مٹانے والا دنیا میں گناہ؟ بولیے. آپ بڑے مفتی صاحب کے پاس جا کے بولو مفتی صاحب یہ فتوے دیتے نا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. مفتی صاحب کو بولنا مفتی صاحب 1 کروڑ روپے لے لیجئے میرے گناہ معاف کریے. کرتے؟ بولے 1 کروڑ روپے لے لے تو گناہ نہیں معاف کر سکتا. ہاں یہ آج کل کے علماء جو بول رہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی. نماز تو ہو جاتی، قبول نہیں ہوتی. بے ادبی جو سکھا رہے ہیں نا سب چل رہا. مسجدوں میں بے ادب لوگ آ رہے ہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. ہاں ابھی سنیوں کو ٹوک رہے ہیں. آپ لوگ تیار ہو جائیے. آپ کوئی بغیر ٹوپی نماز پڑھا تو بول دینا بھائی نماز ٹوپی پہن کے پڑھو. ہاں لکھ کے لگا یہ نو مارکس نو انٹری کہتے. بولا نو کی آپ نو انٹری لکھ کے لگاؤ. نو مارکس نو انٹری کہتے. میں تو بولا مسجدوں میں سے پھاڑ دو وہ. ارے اللہ کے گھر میں رحمت، کیا دعا پڑھ کے آپ جاتے مسجد میں؟ پڑھتے نا کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. تو مسجد رحمت ہے نا، تو وہاں بیماری کیسے آتی جی؟ کیونکہ رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو. خالی پڑھ لے رہے، دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو، ایسے بیماری بھی بھاگ جانا. اللہ کی مسجد میں رحمت کے لیے گئے اور یہ دعا کر کے گئے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. تو رسول کے صدقے میں رحمت کے دروازے کھل گئے آپ کے لیے. لیکن آپ کو یقین نہیں ہونے سے نہیں ملا. ورنہ 5 وقت کی نماز وضو کرنے والے کو سینیٹر کی ضرورت نہیں ہے. وضو خود اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے. کوئی جراثیم اس پہ قائم نہیں رہ سکتے، نہ ماسک سے آ سکتا. اب تو تحقیق آئی ماسک لگانے والوں کو چھوڑا کورونا بول کے، کیونکہ بار بار سانس ان کو جاتے رہی. وہ دم گھٹ رہا، دم گھٹ کے سانس جا رہی، انہوں ماسک لگا کے پھر رہے. ماسک اتار تو بدبو آتی. دیکھ لو کتنے بدبو دار ہیں آپ.
اگر درود شریف پڑھیں گے تو سانسوں میں خوشبو آ جائے گی. یہ کار نسخے بتاتے. میڈیسن پہ بھروسہ آپ کا ہے, ڈاکٹروں پہ بھروسہ, ماسک لگا کے پھر رہے. ارے لگانا ہے لگاؤ, مگر لوگوں پہ مجبور کر ٹوپی تو پہنو, ورنہ شیطان دھپے مارتا. ہمارے بچوں نے بولتے تھے ٹوپی پہنو میاں, شیطان دھپے مارتا بولتے تھے. اب اتنے دھپے مار رہا ہے, اب وہ شیطان تو اتنا کاریگری کرا کہ اب سوشل ڈسٹینس بول کے اب وہ ختم ہوا بولنے سے. سوشل ڈسٹینس رکھ کے جانی مادا اٹھا دیے, مسجد کو ویران بنا دیے. پتھروں پہ نماز پڑھو. اب لوگ آپ پڑھ لیں سردی میں بھی, اب کیا کریں گے, نہیں بیماری آ جاتی. پتھر پہ نماز پڑھو تو بیماری جاتی, پتھر پہ جاتی, جانی ماز پہ پڑھو تو آتی. آپ کے گھر میں پورے شطرنج اٹھا دیے, دکانوں میں اٹھا دیے. شادی خانے میں بیٹھ کے میں دیکھا 8 کا ٹیبل بنے, بازو بیٹھ کے کھا رہے بریانی. پھر وہاں کیسا بیماری نہیں آتی, شادی خانے میں نہیں آ رہی. آٹو میں لوگ بیٹھ کے 10 بیٹھ کے جا رہے ہیں آٹو میں. کیسے لوگ بیٹھے ہوئے, سگریٹ مارنے والے, چرس مارنے والے, انہوں آٹو میں بیٹھے ہوئے, شراب پینے والا بیٹھا ہوا, انہوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نمازی صاحب بیٹھ کے جا رہے ہیں. ماں نہیں بول رہے ارے کیا مارکس ہے, نو مارکس نو انٹری نہیں بول رہے. انہیں تو بولا بھرو مارکس کیا ہے, بھرو آٹو. کیا دماغ ہے ہمارا, کدھر جا رہے, مسجد میں کر رہے خطرے ہیں. میں نماز پڑھو, اٹھا دیے. سوشل ڈسٹینس, جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اگر فاصلہ ہو جائے, کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو. اگر نماز میں ذرا بھی فاصلہ ہو جائے تو شیطان وہاں آ جاتا ہے. شیطان وہاں آ جاتا ہے, شیطان آ جاتا آپ کی صفوں میں. تو دیکھو شیطان کی قوت نماز میں بھی آ جاتا, آپ کے بازو کھڑے جاتا. میں بولا انہیں تو اتنا فاصلہ کرے, پورے شیطان کو خاندان کو بلا لے رہے انہوں تو. اب ان کی نماز کیا ہوں گی. ہم نے کرتے سوشل ڈسٹینس, ہم تو کاندھے سے کاندھا لگائیں گے. ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے, بیماری دینے والا بھی اللہ ہے, شفا دینے والا بھی اللہ ہے. ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. تمہاری میڈیسن فیل ہو جائے گی, ایک حد تک ہے میڈیسن, وہاں سے سب اللہ ہی کرتا ہر چیز. کیا لوگوں کو موت سے روک سکے, سینیٹر سے روک سکے, دواؤں سے روک سکے؟ ارے اللہ بیماری دینے والا ہے, اللہ ہی شفا دینے والا ہے, اللہ ہی حیات دینے والا ہے, اللہ ہی موت دینے والا ہے. سرکار نے یہ سکھایا, ہم سرکار کے خلاف جا رہے ہیں, سوشل ڈسٹینس کرے, مسجدوں کو ویران کر دیے. اب غیروں کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم انہیں چاہے کر سکتے ہیں. کل یہ اعلان کرے کہ اب مسجدوں کو نہیں جانا تو ان گھر میں بیٹھ جائیں گے. ہمارا کام تھا مقابلہ کرنا. ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے, ہم مارکس نہیں لگاتے مسجد میں. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے, ہم مسجد میں شراب نہیں لاتے. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے, ہم سوشل ڈسٹینس نہیں کرتے. اگر مسلمان یہ بتاتے تو میں کہتا تھا واہ کیا مسلمان ہیں, خواجہ غریب نواز کے ماننے والے. مگر رسوم مان لیے, نہیں وہ قانون ہے. تو بولا 4 لوگ مل کے کہ قانون بنانے والوں سے ملنا, چلو میرے ساتھ. بولا میں بات کرتا ہوں. کہا ہے لیڈر بچائے آپ کو, لیڈر کرونا سے بچائے, بلائیوں سے بچائے, کہ لیڈر ہے. انہوں خود بچے ہوئے ہیں, انہوں خود مارکس لگا رہے, تو آپ کو کیا بولیں گے. ان کو خود ڈر لگا ہوا ہے. ارے ڈرو تو اللہ سے ڈرو. ہاں اللہ دینے والا ہے ہر چیز. احتیاط ایک حد تک ہوتی ہے, احتیاط. ایسا نہیں مسجدیں ویران کر دے رہے ہیں سوشل ڈسٹینس کے نام پہ پورے شیطان. اب یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی, میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے کیا ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کتنا صحیح ہے. اب بولیے نماز میں اگر فاصلہ ہو تو وہاں شیطان آ جاتا. اب کتنے نمازیوں کے فاصلے ہیں, وہاں شیطان ہے. وہاں شیطان ہے نا, ہے نا. پھر یہ ایک شیطان اتنی جگہ کیسے آ گیا جی مسجد میں. پھر یہاں سوشل ڈسٹینس ہے, پھر وہ مسجد میں بھی ہے, وہ مسجد میں بھی ہے, وہ مسجد میں, پورے شہر میں دنیا کے مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس ہے. سرکار بولے شیطان آ گیا. تو اتنی جگہ ایک شیطان چلے گیا. اس میں تو بھروسہ رکھ رہے وہابیاں کہ ہر جگہ شیطان آ سکتا ہے. اگر ہم بولے غریب نواز ہمارے گھر پہ آتے ہیں, وہ تو نہیں, غلط ہے. جب اللہ کے مردود کی یہ طاقت ہے, شیطان کی یہ طاقت ہے, جب اللہ نے جس کو دھتکار دیا, رجیم کر دیا, تو لعنت ڈال دیا اللہ اس کے, تو اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, تو اپنے محبوب کا کتنی بڑی طاقت دی ہوگی. اللہ
لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم ہر جگہ آ سکتے ہیں چاہتے ہیں تو. ہم اس لیے کہتے ہیں غریب نواز ہر جگہ جہاں جہاں ان کے ماننے والے ان کا نام لیں گے چاہے تو غریب نواز ہماری محفل میں بھی آ سکتے ہیں. اس لیے ہم محفل سجائے ہیں. ہم مجبور ہیں, ہم اجمیر شریف نہیں جا سکے لیکن خواجہ مجبور نہیں ہے. خواجہ اجمیر سے ہمارے جلسے میں ہماری محفل میں اور قیصر صاحب کے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ حدیثاں پڑھو, حدیثوں کو غور کرو تو وہی ملتا اللہ کے محبوبوں کا مقام کیا ہے. جب شیطان مردود کو یہ طاقت ہے تو اللہ کے ولی خواجہ کو کیا طاقت نہیں ہے. جہاں چاہنے والا ہوگا خواجہ وہاں آئیں گے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس لیے ہم خواجہ کی محفل سجائے ہوئے ہیں. آپ یہ مت سمجھو خواجہ آتے ہیں اس لیے ہم فاتحہ دلاتے ہیں. خواجہ کی نظر کرم ہوتی ہے. اجمیر میں بیٹھ کر حیدرآباد کے پورے گھروں پر نظر فرما سکتے ہیں خواجہ. اگر جو ان کی غلامی کا دم بڑھتا ہے, جو یا خواجہ کہتا ہے, جو فاتحہ دلاتا ہے, رحمتیں برسے گی. ذکر سے جب ان کی رحمتیں برستی ہے اور گناہ ان کے ذکر سے مٹا دیا جاتا ہے تو پھر ان کی نظر سے کیا کیا کمال نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اب بولیے فاتحہ دینا نہیں دینا, اب بولیے عرس کی محفل کرنا نہیں کرنا. اب جب ذکر کا یہ عالم ہے تو جہاں خواجہ موجود ہے, جسے ہم کہہ رہے ہیں درگاہ, جسے ہم کہہ رہے ہیں خبر, جسے ہم کہہ رہے ہیں مزار, وہاں تو خواجہ کا پورا وجود موجود ہے. ذکر سے اللہ کی رحمت, ذکر سے گناہ مٹا دیا جا رہے ہیں تو پھر درگاہ کیا ہے؟ جہاں پورا وجود ہے وہاں تو دمادم رحمت برس رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں درگاہ مندر نہیں ہے ہال ہے, درگاہ رحمتوں کا ٹھکانہ ہے, درگاہ رحمتوں کا سمندر ہے, درگاہ رحمتوں کی بارش ہے. وہاں جو جاتا ہے رحمتیں حاصل کر لیتا ہے. اس لیے یہ عرس کی محفلیں, یہ فاتحہ کی محفلیں گھروں میں منعقد کرنا. آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ میں سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا آپ کو؟ اس لیے ہم یہ فیضان خواجہ غریب نواز کا جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اجمیر جا نہیں سکے. ہاں خواجہ تو آ سکتے ہیں نا. ہمارا عقیدہ ہے جب شیطان یہاں سے وہاں آ سکتا ہے تو خواجہ تو اللہ کے محبوب ہیں, کیا نہیں آ سکتے ہیں؟ خواجہ آ سکتے ہیں. اب دلیل خواجہ کی, اب خواجہ کی سنیے, یہاں سے دلیل شروع کرتا ہوں. خواجہ کہاں نہیں آ سکتے؟ آپ کے پیر, آپ کے مرید خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے مرید ہیں, آپ کے خلیفہ ہیں, جانشین ہیں آپ کے. دلی میں مہر ولی میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے. خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ہم پر احسان ہے, آج ہم وہ مسلمان ہیں. یہ خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشم فیضان کا نظر ہم کو عطا ہے. خواجہ قطب الدین کاکی سرکار غریب نواز کے مرید. اور مزے کی بات سن لیجئے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی پاک میں جن کی مزار ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء نام چکے ہوں گے آپ. یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت بابا فرید گنج شکر, پاکستان میں پاک پٹن میں جن کی مزار پاک ہے. خواجہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, بڑی شان کے مالک ہے. ہندوستان نہیں بر صغیر میں چپے چپے میں اپنے مریدوں کو بھیج کر اسلام پھیلایا خواجہ نظام الدین اولیاء. آپ یہ سن لیجئے, یہ ہم جلسہ اس لیے رکھ رہے ہیں, یہ جماعت وہ جماعت اسلام نہیں پھیلائی, اسلام پھیلا ہے تو اولیاء کے ذریعے سے پھیلا ہے. اس لیے اولیاء کو مانا جاتا ہے. اولیاء کی بات تو یہ اولیاء کے ذکروں کو مٹانے کے لیے, اولیاء کی درگاہوں سے روکنے کے لیے, اولیاء اللہ سے دور کرنے کے لیے یہ سعودی عرب کی نکلی, یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ نصرانی یہودی طاقتیں آپ کو جو ہے چھڑا دی. آپ نہ نماز کے رہے نہ ولی کے رہے, آپ خالی یہ بولتے رہے وہ شرک ہے. ان کو دیکھو مرچی بیچنے والا شرک کا فتوی ذرا, تو کون جی؟ اب ہمارے کو غصہ آ کے ہم بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہے تیری حالت کیا؟
यहाँ तो तेरे को कारोबार नहीं मिला, तेरे को बाबा कैसे की अम्मा पैसा जमा करे बाहर बैठी, वहाँ पेट्रोल पंप पे काम करके आया, यहाँ के शिर के फतवे दे रहा। तू कौन रहे? हम तेरे आलिम को नहीं मानते, तू कौन? पेट्रोल पे की गुलामी करने वाला, सऊदियों की गुलामी करके अपने ईमान को खराब कर लिए, और यहाँ चल उनके चमचे निकल गए पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे जाहिला है वो। इसलिए हम आपको बेदार कर रहे हैं। सुनो, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो हुजूर निजामुद्दीन औलिया जिनके एहसानात इतने हैं कि चप्पे चप्पे में इस्लाम को फैला दिया हजरत निजामुद्दीन औलिया। दखन में भी आए, अभी कोहीर में जिनकी दरगाह है ना, हजरत मोइनुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा है। देखिए यहाँ तक इस्लाम लाए, और ये कहा जाता है हैदराबाद में जो हजरत अहमद अकबर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह फसलांसर में जो है ना, वो भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं। आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए जलसों में आओ, समझ में आता। आपको भटका के लेके चले जा रहे हैं लोग। अब यहाँ तो जिक्र से यारो गुनाहों का कफ़ारा, हम तो कितने गुनाहगार हैं। अब उनकी महफिल सजाएंगे तो हमारे गुनाह माफ होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए हम महफिल जाइए रोक दें उन लोग क्या बोल रहे, सऊदिया वाले, अमेरिका वाले, नसरानी, यहूदी, लिबरलिज्म वाले बोल रहे हैं कि हम हमारे साथ दोज़ख में चलो। हम बोल रहे लड़ाई है, हम बोल रहे हैं हम दोज़ख में नहीं जाते, हम ख्वाजा का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। आप बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? जन्नत में जाना है तो ख्वाजा की मानो, गौसे आजम की मानो, 11वीं करो, छठी करो, दरगाह को जाओ। अब देखो, अब मैं दरगाह को जाने का सलीका, निजामुद्दीन औलिया हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की बात चली तो याद आ गया मुझे। अब आप ये भी सुन लीजिए, फिर आप समझना दरगाह क्या होती है। जब दरगाह रहमतों का ठिकाना है और हम ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह अपने खबरों में जिंदा है, इसलिए हम तो या ख्वाजा पुकारते हैं, या निजामुद्दीन औलिया पुकारते हैं, या गौस पुकारते हैं, या हुसैन पुकारते हैं, क्योंकि हम जिंदा समझते हैं। अब आप ये सुनिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया हर हफ्ते में शायद चारचंबे के दिन हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की दरगाह को जाते थे। महर वली में दरगाह है, कभी दिल्ली गए तो ज़रूर जाना। हाँ, बहुत रहमतें मिलेंगी। बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रज़ियल्लाहु ताला। बहुत बड़ा एहसान है। इन फटीचर लीडरों का हमारे पे कोई एहसान नहीं है। इन्हों खुद हमारे टुकड़ों पे पढ़ लें, सुन लो हमारी बात। इनका कोई हमारे पे एहसान नहीं है। एहसान ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी का है, गरीब नवाज का एहसान है। ये ज़हन में बिठा लो। आप मेरी तकरीर सुनना है तो, अगर पूछना है तो आओ, कोई दूसरा बड़ा लीडर पूछता पूछो, मैं बता दूँ। तू खुद हमारा भिखारी है, तू क्या बोल रहा हमारे को? हाँ, ये हम चढ़ा रहे हैं, उन्हें चढ़ रहे हैं। चढ़ाना है इनको नहीं, जो चढ़े हुए हैं उनके आगे झुक जाना कमाल है। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी दरगाह को जाते थे, दरगाह मज़ार शरीफ को जाते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो एक दिन ख्याल आया दिल में ख्याल आया, दिल में, किसी से बोले नहीं, दिल में ख्याल करे, मैं तो हर चारचंबे को हुजूर के पास आता हूँ ख्वाजा खुद ही। हुजूर भी मेरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, मेरी हाज़िरी कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं, हुजूर को मालूम है कि नहीं है। खाली दिल में ख्याल करे, कौन? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया रहे तो बात खुलती। इन्हें फटीचर जाके बोला तो होती क्या? तेरा अकीदा सही नहीं, तू जाके बोला ऐसा नहीं हुआ, मैं गया तो तेरे को कहीं करेंगे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार फरमाते हैं कि मैं ये दिल में ख्याल करके हाजिरी देने के लिए गया, अभी क्या है मालूम, वहां दरवाजे तक नहीं पहुंचा। दरवाजे से ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की मज़ार पाक नजर आती थी, अभी बहुत दूर है वो। अभी मैं दरवाजे तक नहीं पहुंचा, क्या देखता हूँ, खबर पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी तशरीफ फरमाए। और कह रहे हैं निज़ामुद्दीन, तुम जिस्म से आते हैं तो हम जान से आते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, नाराए ख्वाजा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये है दरगाह, ये है वली की मज़ार। ये वली को हर चीज मालूम होती है, कौन आता है, कौन जाता है, किसको क्या देना है, कैसा सरफराज करना है, सब जानते, इसलिए चुप नहीं जा रही। इतनी मुखालिफत के बाद भी दरगाह आज भी रोशन है। पूरी टीम की टीम, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए दरगाहों को